شب برات میں آج رزق کی تقسیم ہوتی ہے. ہمارے ناموں کے متعلق آج فرشتوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں اس سال یہ معاملات کرے گا، اس کے حصے میں اتنا رزق دیا جائے گا، اور پھر پتہ نہیں ہمارا نام مرنے والوں میں بھی لکھا جا سکتا ہے. آج ہمارے سال کی ایک کتاب بند ہو گئی، یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہو گئی کہ پچھلے سال اس بندے نے یہ سارے کام کیے ہیں. آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے میں نے کیا کیا کیے، آپ نے کیا کیا کیے. اب آج کی رات صرف یہ احساس بھی ہو کہ بارگاہ الہی میں میری کتاب پیش ہوئی ہے پچھلے سال کی، میں نے کیا 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 تھا سب فرشتوں نے بتا دیا. ویسے رب کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، مگر مولا فرشتوں کو گواہ بناتا ہے. تم بھی بتاؤ کہ فلاں فلاں بندے نے کیا 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 ہے. پچھلے سال کا سب انہوں نے پیش کر دیا. اب رب تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہو رہا ہوگا کہ یہ بندہ جس نے پچھلے سال یہ تمام کام کیے، اب اگلے سال اس کے یہ معاملات، اس کے لیے اتنا رزق لکھو، اس کے لیے اتنی برکت لکھو، اور اس کو ذلیلوں میں لکھو، اس کو عزت والوں میں لکھو، اور اس کو زندہ رہنے والوں میں لکھو، اس کو بیمار لکھو، اور اس کے بعد اس کو مرنے والوں میں لکھو. یہ تمام معاملات آج رب ذوالجلال فرشتوں کو بتا رہا ہوگا. قدیر و جبار خدا کے فیصلے نازل ہوتے ہیں اور فرشتے لے کر کل سے پھر ایکٹیو ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پر مامور ہیں. ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارا نام کن چیزوں میں لکھا گیا ہے. آج کی شب ہمیں برکت والوں میں نام ہمارا آیا ہے، بیماروں میں آیا ہے، یا پھر صحت مندوں میں آیا ہے، نیکیوں میں رہنے والوں میں ہمارا نام شامل کیا گیا ہے یا نہیں. ہم میں سے کسی کو اس بات کا علم نہیں. اور جب معلوم نہ ہو کر کے ہمارے اندر اکڑ اتنی ہے، ہم غرور اور تکبر کے ساتھ زمین پر ایسے چلتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ جنت ہمارے لیے واجب ہو گئی. جنت تو ہماری ہی ہے. میرے عزیزو، خوف کرو بارگاہ رب العزت کے فیصلوں سے. قرآن عظیم میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اور اس کی پکڑ جب سخت ہوتی ہے تو سب سے بڑی پکڑ تو یہ ہے کہ وہ ایمان چھین لیتا ہے. جس سے وہ ایمان ختم کر دے اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے اللہ کا. ایمان کی دولت کسی سے چلی گئی تو خدا کا سب سے بڑا عذاب اس پر آیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے دوزخ لکھ دیتا ہے. حدیث پاک میں ہے شب برات ہو کہ شب قدر ہو یا پھر مرنے سے پہلے بھی ہو، مشرک اگر ہوا، کافر اگر ہوا، ایمان نکل گیا تو اس کی بخشش تو ہو ہی نہیں سکے گی، بلکہ قیامت کے دن ان کے متعلق فرمایا گیا. سنو، جن کی کفر پر موت ہوئی، جو کافر مرے دنیا میں، قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد دوزخ میں ڈالے جائیں گے. دوزخ میں ڈالنے کے بعد دوزخ کی ہولناکیاں جب انہیں نیچے طبقے میں لے جائیں گی، ہر طرح کے عذابات کا سامنا ہوگا. اتنے سخت عذاب. اللہ اکبر. دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، انگار کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کا بھیجا پک کر کے ابل رہا ہوگا. یہ دوزخ کا ہلکا عذاب ہے. منیمم کسی کو اگر دیا جائے تو یہ ہلکا ہے. پھر جس کے لیے اللہ نے فرمایا عذاب علیم، عذاب عظیم، دردناک عذاب، بڑا عذاب، وہ مولا ہی جانتا ہے کہ کیسے کیسے عذاب دوزخ میں. سنو، جس کی کفر پر موت ہوئی دوزخ میں ڈالے جائیں گے. جو دوزخ کا دربان ہے، فرشتہ حضرت مالک رضی اللہ تعالی، حضرت مالک یہ فرشتے ہیں علیہ السلام، وہ دربانے دوزخیں دروازے پر ہوں گے، یا جتنے دوزخی ہیں چیختے رہیں گے، چیخ لگاتے ہیں، اتنا پکارتے ہیں کہ ہماری طرف توجہ کرو، ہماری طرف توجہ کرو. تو پھر ان کی پکار اتنی بلند ہوتی ہے کہ پورے دوزخ میں آوازیں دہلتی رہتی ہیں. اس کے بعد مالک دوزخ یعنی دربان دوزخ حضرت مالک ایک بار بھی ان کی طرف نہیں دیکھتے. حدیث پاک میں 1000 سال گزر جائیں گے. 1000 سال کے بعد
دربانے دوزخ ان کی طرف دیکھتے ہیں. کیا بات ہے, کیوں چلا رہے ہو تم لوگ؟ 1000 سال کے بعد تب اہل دوزخ کہتے ہیں, اے مالک, اے دربانے دوزخ, ہم رب ذوالجلال سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہمارے معاملے میں کچھ سفارش کرو. رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کچھ کلام کرنا چاہیں گے کہ وہ ہمیں یہاں سے نکالے. حضرت مالک کہتے ہیں ٹھیک ہے, تمہاری بات میں مولا تک پہنچا دوں گا, رب تعالیٰ تک پہنچا دوں گا. تو اس کے بعد حدیث پاک میں پھر 1000 سال گزر جاتے ہیں. حضرت مالک کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. دوزخیوں کی طرف دوبارہ وہ توجہ کرتے ہیں, کیا بات ہے؟ تو دوزخیوں نے کہا کہ اے مالک, ہم رب سے بات کرنا چاہتے ہیں. حضرت مالک کہتے ہیں میری اب تک رسائی نہیں ہوئی, میں تمہارا عریضہ پیش کروں گا رب تعالیٰ کے, یہاں تک کہ تیسرا 1000 سال گزر جاتا ہے. یہ دوزخ میں جلتے رہیں گے, اسی طرح عذاب میں مبتلا رہیں گے. تیسرے 1000 سال کے بعد حضرت مالک ادھر دوزخ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں, اے اہل دوزخ, بشارت ہو تمہارے لیے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آیا ہے, لا ينظر الیہم ولا یرحم علیہم, ان کی طرف نہ دیکھا جائے گا نہ ان کی طرف رحم کیا جائے گا. مولا نہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے اور نہ تم پر رحم کرنا چاہتا ہے. اب بند کرو آواز. فرمایا گیا حدیث پاک میں, مایوس ان کے چہرے لٹک جائیں گے. اہل دوزخ واپس پھر اپنے عذاب کی طرف آئیں گے, اس لیے کہ اب کوئی امید بھی باقی نہیں رہی. 3000 سال تو امید پر دوزخ میں جل رہے تھے کہ اب بات ہوگی رب تعالیٰ سے, اب کلام ہوگا, شاید وہ بہتوں کو معاف کر کے نکالا, ہمیں بھی نکالے گا. لیکن جواب یہ آیا کہ یہ سب اب جو موجود ہیں یہ کفر کی حالت میں مرے ہوئے ہیں, یہ شرک کی حالت میں مرے ہوئے ہیں. کافروں اور مشرکوں کے لیے رب فرماتا ہے نہ ان کی طرف دیکھا جائے گا نہ رحم کیا جائے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جو بھی ہے جسے چاہے رب تعالیٰ معاف کرے گا. یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے. میرے عزیزو, ڈر اس بات کا ہونا چاہیے کہ اگر مولا تعالیٰ ہمارے کسی عمل سے غضب میں آئے تو کہیں وہ ہمارے ایمان کی دولت کو سلب نہ کر لے, اور یہ نہ فرما دے نکل جا تو میرے خاص بندوں میں سے. کفار و مشرکین تو جب پسند ہیں بہت, ان کی عادتیں اچھی لگتی ہیں, جا انہی کے جماعت میں شامل ہو جا.